السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، یقیناً مجھے سب سے پہلے ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے قائم کی گئی اس مجلس میں حاضری دے سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ایسی مجلس ہے جس کے متعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یشقی جلیسہم، ایسی مجلس میں آنے والا کبھی بھی رب کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ مجھے ڈے سیکرٹری صاحب کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے کہ وہ جب بھی خطیب کو پکارتے ہیں تو حاضری کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ یقیناً آج اس مجلس میں آنا یہ تشریف آوری نہیں، یہ ہماری حاضری ہے کہ ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں اور ہم آج ان کے لیے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں جب گھر پہ تھا تو میں نے اپنے محترم جگری دوست اپنے باس جو کہ ہمارے پہلے لیڈر بھی رہے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل ضلع ٹوبہ کے جنرل سیکرٹری تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لائس فورم پر وہ دینی اور اسلامی قوتوں کی ایک نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں جناب میاں عبد الباسط صاحب۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ وہاں ضرور چلنا ہے اور اس نیت سے جانا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر سکے بس۔ سو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے بہت سارے گوشے ہیں، بڑے ہی پہلو ہیں اور ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ میں صرف ایک نتیجے تک آپ کو پہنچانے کے لیے 3 مقدمات پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن ملت اسلامیہ ہے۔ تاریخ نے ان کے اس احسان کو ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان اللہ عز ھذا الدین بأبی بکر یوم الغدہ، اور یہی بات حضرت امام وقیع بن جراح رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ لولا ابو بکر یوم الغدہ لذهب الاسلام، کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے مقابلہ میں جرأت و شجاعت اور اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ نہ کرتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اور اس کی بنیاد تب سے شروع ہوتی ہے جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادیوں میں توحید کا جھنڈا، توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر ہجرت تک کا سفر، یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ پھر ہجرت سے لے کر نبی علیہ السلام کی وفات تک ایک پہلو ہے، ایک وقفہ پھر نبی علیہ السلام کی وفات حضرت عیاض سے لے کر
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل بنے، تب سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہلے دن تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے ضرورت محسوس کی کہ مسجد بنائی جائے، جس کا معنی ہے کہ اسلامی ریاست کا مرکزی اور بنیادی دفتر مسجد ہے۔ یہی اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہے، پہلا یہی یونیورسٹی ہے، یہی عدالت ہے، سب کچھ مسجد ہے۔ جو ریاست مساجد کو تحفظ نہیں دے سکتی، وہ ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے مسجد بنانے کے لیے جس پلاٹ کو منتخب فرمایا، پسند فرمایا، جب ان سے بات کی گئی، انہوں نے کہا حضور ہم پلاٹ دیتے ہیں، ویسے وقف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سامنونی، میں نے قیمت لینا۔ آپ نے قیمت کا اس سے طے کر لیا، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ قیمت کس نے دی؟ 10 دینار کی قیمت اس پلاٹ کی سب سے دینے والا پہلے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ریاست مدینہ کی بنیاد اس کے مرکزی دفتر دارالخلافہ میں یہ پہلا ممبر و محراب نبوی کسی دولت سے بنا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بہت ساری شورشیں، بہت سارے مرتدین نے سر اٹھا لیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جناب داخلی اور خارجی حالات موافق نہیں ہے۔ آپ نے واللہ الذی نفسی بیدیہ، مجھے یہ مشورہ دینے والوں کہ ان مہمات کو سرے دست مؤخر کر دیا جائے۔ یاد رکھو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ازواج مطہرات کے قدموں کو کتے بھی کھینچنا شروع کر دے، صدیق کی غیرت وہ تو گوارا کر سکتی ہے، لیکن جب جھنڈے کو سرور کونین نے اٹھایا اس کو سرنگو نہیں ہونے دیا، لشکروں کو روانہ کیا، اور رومیوں نے اس وقت جب کہا تھا ما لہذا القوم، عجیب ہے یہ قوم کہ کل کے ان کا سربراہ وفات پاتا ہے، آج لشکر ہمارے فتح کرنے کے لیے روانہ کر۔ پھر آگے کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب نے قصر نبوت پر ڈاکہ زنی کی کوشش کی، لوگوں نے روکا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بنیادی عقیدہ محفوظ نہ رہا تو دین کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی۔ ان 3 واقعات کو ایک طرف رکھیے اور پھر سوچئے کہ امت کے مستقبل کا نقشہ جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے، اگر ابوبکر صدیق کی یہ محنت، یہ جرأت، یہ اسلامی غیرت نہ ہوتی تو اللہ کی قسم شاید آج دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت اپنی جگہ پر کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے، کسی بھی اسلامی اسٹیٹ کے لیے اپنے داخلی اور خارجی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا اپنا وجود، اپنا دفتر، اپنا مرکز ہونا چاہیے۔ یہ مرکز ابوبکر نے بنایا۔ پھر کسی ریاست کے استحکام کے لیے اسے اپنے وسائل کو کنٹرول کرنا، پیدا کرنا، مشتمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سبق بھی مانع زکات کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مہم جوئی کر کے، مرتدین کا کلا کما کر کے ریاست اسلامیہ کے لیے ایک بنیادی اصول بنا دیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم، پہلے اپنے داخلی حالات کو درست کر کے اپنا استعدادی استحکام مضبوط کرو۔ پھر اس کے بعد داخلی صورتحال ہے۔ آج اگر ملت اسلامیہ ذلت و پسپائی کا شکار ہے، میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ خلافت اسلامیہ کا
جو ایک تصور، جو ایک خاکہ، جو نقشہ، ایک ڈھانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، آج اسلامی حکمران اس کو چھوڑ چکے۔ اگر آج ہم بھی ویسا ہی سمجھیں مسجد کو، مدرسے کو، ویسا ہی اپنے داخلی کنٹرول کے لیے ان فتنوں کو دبائیں، اپنا معاشی استحکام کریں، تو کوئی غیر قوت ہمیں معاشی طور پر کمزور کر کے ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اگر ہم میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، ویسی غیرت ایمانی پیدا ہو، تو آج کوئی ختم نبوت کا ڈاکو یا ان کی پشت پناہی کرنے والا، اس پودے کو کاشت کرنے والا کوئی سامراجی قوت مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ آج میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی صدیق کی صدیقیت کو پائیں، اپنے اندر وہ غیرت پیدا کرے، اپنے اندر وہ محبت پیدا کرے، محبت کے وہ مظاہر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ واقعتاً ملتے تو اسلامیہ کے خادم ہیں، اللہ نے انہیں یہ امانت سپرد کی ہے، تو اس امانت کو اس طرح ادا کرے جس طرح خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بھائیوں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے، انہوں نے فرمایا تھا، انی احب ابا بکر و عمر، انی احب ابا بکر و عمر وارجو من اللہ تعالی ان اکون معهم فی الجنہ وان لم اعمل بعملہما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت سے اللہ مجھے جنت میں لے جائے گا، اگرچہ میرے عمل ویسے نہیں ہیں۔ آج ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے سینوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سے منور فرما دے، اللہ ہمارے باطن کو ابو بکر و عمر کی محبت سے معطر فرما دے، اللہ ان کی محبت کے صدقے ہمیں بھی جنت کے دن ان کا ساتھی بنا دے، اللہ ہمیں یہاں بھی توفیق دے، آخرت میں توفیق دے کہ رفاقت ابو بکر و عمر کے لیے تو اس سے التجائے کرتے ہیں، وہ التجائے قبول فرما، ہمیں اپنی زندگی حکمرانوں کا اپنے اعتبار ابو بکر و عمر کے نقشے پر چلنے کی توفیق بخش۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔